بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان نے پارٹی قیادت میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا عندیہ دے دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اگلے فیز میں خیبر پختونخوا حکومت میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں گی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہوگا اور کیا پرانے کھلاڑیوں کی واپسی ہونے جا رہی ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، علیمہ خان نے کیا رپورٹ دی ہے جس کی بنیاد پر عمران خان یہ بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ذرائع نے اس حوالے سے بڑی دھماکے دار پیش رفت کی خبریں دی ہیں، یہ ایکسکلوسیو ویڈیو میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پی ٹی آئی نے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے دوبارہ کوششیں شروع کر دی ہیں۔ محترمہ بشرا بی بی نے گنڈا پور کے حوالے سے بڑا محتاط رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں ڈی چوک میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا اور وہاں پر جو صورتحال تھی ان کی گاڑی پر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی تھی اور پھر انہیں نہیں سمجھ آئی کہ انہیں کہاں لے کر جایا جا رہا ہے۔ یہ گفتگو انہوں نے کہاں کی، یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جو بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ لندن پولیس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ کیس بغیر کسی کارروائی کے بند کر دیا ہے، اور جو پٹواری میڈیا کتنا شور مچا رہا تھا، دعوے کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کا فلاں کارکن گرفتار ہونے لگا ہے، فلاں خاتون جو ہے وہ زد میں آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، سب کچھ بھی نہیں نکلا، ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل دیں گے آج آپ کو ہم۔ عمران خان نے 13 دسمبر کو جو پشاور جلسہ طلب کیا ہے اس کے بارے میں جو ایکسکلوسیو رپورٹ ہے وہ بھی آج شامل کریں گے۔ جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے راجہ بشارت عمر ایوب، ان کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں ضمانتیں ہو گئی ہیں، یہ خبر بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 2 مطالبات کیا رکھے ہیں، یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اس حوالے سے علیمہ خان کی گفتگو ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ناظرین یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، ان کا کہنا ہے کہ کرسی بچانے کے لیے ڈی چوک پر گولی چلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ اس کو جب آپ ملا کر پڑھیں گے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی میں جو کچھ لوگ چلے گئے تھے لیکن انہوں نے بہت زیادہ سخت پریس کانفرنسز نہیں کی تھی، ان کی واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے، جن میں اسد عمر، شیخ رشید اور فواد چودھری کے نام سر فہرست ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جے یو آئی فے نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے اور صدر زرداری نے دستخط کرنے سے جب آرڈیننس پر، جو مدارس آرڈیننس ہے اس پر دستخط کرنے سے جب انکار کیا تو اس کے جواب میں اب 8 دسمبر کو دینی مدارس بل اگر منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا، یہ کہنا ہے مولانا عبدالغفور حیدری کا۔ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہوئی ہے، خطوط کی جنگ۔ تو پہلے خطوط لکھے جسٹس منصور علی شاہ نے اور اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا، جو خط لکھا گیا تھا اس میں کون سا آئینی نقطہ اٹھایا گیا اور جو جواب دیا گیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، پی ٹی آئی میں جو تنظیمی حوالے سے مرکزی قیادت میں تبدیلیاں کرنے کا پلان بنا ہے، اس سے خبر یہ ناظرین آئی ہے کہ جو موجودہ پی ٹی آئی قیادت ہے اس سے عمران خان مایوس ہو گئے ہیں اور انہیں کچھ پرانے کھلاڑیوں کی یاد ستانے لگی ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے آپ کے اسی چینل نے دی تھی کہ جو قیادت ہے اس میں بھی تبدیلیاں ہوں گی پی ٹی آئی کی، اور جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس میں بھی تبدیلیاں ہوں گی۔ سب لوگ سوچ کے گھوڑے دوڑا کر تھک گئے تھے کہ اگر موجودہ قیادت تبدیل کی جائے گی تو پھر نئی کہاں سے لائی جائے گی، لیکن جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اس کے پاس سارے آپشن کھلے ہیں اور اس کے پاس درخواست براہ ملازمت کہہ لیں، یعنی پی ٹی آئی میں دوبارہ ان ہونے کے لیے یا نئے آنے والوں کے لیے کی کئی درخواستیں پڑی ہیں۔
ذرائع کے ذریعے، مشترکہ دوستوں کے ذریعے جو لوگ چھوڑ گئے تھے وہ بھی تڑپ رہے ہیں باہر بیٹھے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ شیخ رشید تڑپ رہے ہیں، اسد عمر تڑپ رہے ہیں، فواد چودھری تڑپ رہے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نام ہیں جو وقت آنے پر سامنے آئیں گے، لیکن جو کچھ پس منظر میں چلے گئے تھے، جیسے مسرت جمشید چیمہ ہیں اور کچھ رہنما ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے، سندھ سے تعلق رکھنے والے اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے، انہیں بھی آگے لایا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ خاص طور پر جنوبی پنجاب میں بڑا عہدہ مل سکتا ہے زرتاج گل وزیر کو، اور یہ جنوبی پنجاب لیول پر بھی ہو سکتا ہے، پنجاب لیول پر بھی ہو سکتا ہے، اور مرکز لیول پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے حوالے سے عمران خان نے بار بار بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا کہ وہ مخلص بھی ہیں اور جرأت مند بھی ہیں، اور یہی دو کوالٹیز ہیں جو آخرکار کسی لیڈر کو ٹاپ پر لے کر جاتی ہیں۔ اس لیے زرتاج گل وزیر صاحبہ ہماری طرف سے پیشگی مبارکباد قبول فرمائیں۔ ان کی سفارش کی ہے یا ان کو ریکمینڈ کیا ہے جن شخصیات نے، ان میں محترمہ علیمہ خان بھی شامل ہیں، اور یہ جو بڑے پیمانے پر اب تبدیلی آنے جا رہی ہے اس کی وجہ بھی محترمہ علیمہ خان کی طرف سے جو فیڈ بیک دیا گیا ہے ڈی چوک دھرنے کے حوالے سے، اس کا اہم کردار ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ یہ ناظرین کہا گیا ہے کہ زرتاج گل وزیر کے ساتھ ساتھ علی محمد خان اور شیر افضل مروت کو بھی آگے لایا جا سکتا ہے نئی صورتحال میں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈی چوک احتجاج میں نہ کوئی بیانیہ بنا سکی موجودہ قیادت، اور نہ ہی اچھے انداز میں ڈیل کر سکی یا قیادت کر سکی کارکنوں کی جو موجودہ مرکزی قیادت ہے، اس لیے بیرسٹر گوہر کا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی قربانی ہونے جا رہی ہے۔ اسد قیصر کو بھی یا تو کوئی اہم عہدہ باضابطہ دے دیا جائے گا یا پھر پیچھے ہٹا لیا جائے گا، اور جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہیں ان کی بھی قربانی ہونے جا رہی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، علیمہ خان نے یہ کہا کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ عضو معطل بن چکا ہے، اس لیے ایک نیا عبوری سیٹ اپ لانا لازمی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مستقل عہدیدار تعینات نہیں کریں گے، لیکن فل پاورز کے ساتھ عبوری عہدیدار، نئے مرکزی عبوری عہدیدار، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کے جو صوبائی عہدے ہیں خاص طور پر، ان میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ ناظرین، جسے فائنل کال، آخری کال کہا تھا عمران خان نے، تو ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ فائنل کال پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کے لیے بھی فائنل کال ہے کہ انہیں ثابت کرنا ہے کہ کیا وہ وفادار ہیں، کیا وہ جرأت مند ہیں، کیا وہ اس بیانیے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں جس بیانیے کو عمران خان لے کر چل سکتے ہیں۔ وہ اس بیانیے سے پیدا ہونے والا ووٹ بینک تو چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہمیں ایسے پلک جھپکتے میں کامیابی مل جائے اور ہزاروں ووٹ جو ان کے حلقے میں عمران خان کے اس بیانیے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں وہ انہیں مل جائیں، لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنے پر تیار نہیں ہے، اور جو ٹکٹ ہولڈر، جو ایم این ایز، جو ایم پی ایز یہ قیمت ادا کرنے پر تیار نہیں ہیں، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ انہیں بھی پھر فارغ کر دیا جائے گا جب وقت آئے گا۔ تو اس لیے یہ جو پشاور جلسہ ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اور، یہ سمجھ لیں کہ پچھلا جو ڈی چوک کا جو جلسہ تھا وہ آخری کال تھی، تو یہ آخری پلس کال ہے جو پشاور والی ہے، تاکہ اگر جو کسی کی کمی کوتاہی رہ گئی تھی لیکن اس میں جذبہ ہے، اس میں جوش ہے، تو ویسی پابندیاں بھی نہیں ہوں گی جیسی کہ اسلام آباد میں تھیں۔ اس لیے آپ اپنا زور لگائیں، آپ اپنے لوگ لے کر وہاں جائیں، اور جو 13 دسمبر کو بہت بڑا شہدائے ڈی چوک کنونشن ہونے جا رہا ہے، اس میں بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں، اور اس ایونٹ کو عمران خان نے صرف دیکھنا ہے، اور اس ایونٹ تک
یہ نہیں کہ اس ایونٹ کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے جو لوگ ہیں انہیں واپس لایا جانا ہے پی ٹی آئی میں، یا کون سے عہدے ان لوگوں کو دینے ہیں جو پہلے سے پی ٹی آئی میں موجود ہیں لیکن پچھلی صفوں میں ہیں، جیسے زرتاج گل وزیر ہیں اور دوسرے رہنما ہیں، شیر افضل مروت ہیں، اور بھی جو ہیں علی محمد خان ہیں جن کا ہم نے نام لیا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے سارا پیپر ورک جاری ہے، اور یہ جو 13 تاریخ کے جلسے میں اعلان ہو جائے گا یا اس کے فوری بعد پارٹی تنظیم جو عبوری عہدے ہیں یا عبوری عہدیدار ہیں بڑے پیمانے پر وہ تعینات کیے جائیں گے، پھر ان کی چند ماہ کارکردگی دیکھ کر پھر انہیں مستقل بھی کر دیا جائے گا۔ جو کارکردگی نہیں دکھا سکے گا ان کی جگہ پہ ایک نئے عبوری عہدیدار کا تقرر کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ بڑی اہم خبر تھی اس لیے ہم نے فوراً آپ سے شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ اب چلتے ہیں ناظرین، جو 2 جسٹس ہیں پاکستان کے بڑے ٹاپ موسٹ 2 جو ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو خط ہے اس کا جواب انہوں نے دے دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جناب جو آئینی ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم، وہ جو ریگولر بینچ ہے اس کو تو آئینی جو پٹیشنز ہیں، آئینی کیسز ہیں، ان کی سماعت سے روکتی ہے 26ویں آئینی ترمیم، اور یہ کہتی ہے کہ اس کو آئینی بینچ سنیں گے، ریگولر بینچ نہیں سنیں گے۔ لیکن اس آئینی ترمیم میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو فل کورٹ ہے جس میں ریگولر بینچ کے تمام ججز بھی شامل ہوں گے اور آئینی بینچ کے تمام ججز بھی شامل ہوں گے، وہ فل کورٹ بھی آئینی کیسز کو نہیں سن سکتا۔ یہ بہت زوردار نقطہ انہوں نے نکالا ہے۔ یہ جو جج صاحبان ہیں، سینئر 3 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ان کی مشاورت ہوئی ہے اور انہوں نے یہ نقطہ نکالا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ 20 جنوری کے بعد یہ نقطہ بہت اہم کردار ادا کرے گا شہباز حکومت کا تیا پانچہ کرنے میں۔ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا تیا پانچہ ہوگا۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو نقطہ پیش کیا گیا ہے یہ بالکل ویلڈ ہے۔ آئینی ماہرین نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ واقعی پوری آئینی ترمیم میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ فل کورٹ بھی آئینی کیسز نہیں سن سکے گی۔ لیکن بہرحال چونکہ یحییٰ آفریدی کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ کی کاپی ہیں، فوٹو کاپی ہیں، اس لیے وہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ادا کر کے گئے ہیں۔ اس لیے اپنے جوابی خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو آئینی کیسز کی سماعت ہے وہ صرف آئینی بینچ ہی کرے گا، اور اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے۔ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کی اس تجویز کی مخالفت کی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ کس نے اور کیسے فکس کرنی ہیں۔ انہوں نے لکھ دیا ہے جوابی خط میں کہ یہ آئینی کمیٹی کا اختیار ہے، وہی طے کرے گی، یعنی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار نہیں ہے، یعنی فل کورٹ کا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے وہی بیانیہ اختیار کیا ہے جو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے۔ JUI فے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر 8 دسمبر تک دینی مدارس کا بل منظور نہ ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے، یہ کہا ہے مولانا عبدالغفور حیدری نے، اور یہ الٹیمیٹم دے دیا ہے اپنی طرف سے انہوں نے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بل جو ان کا منظور ہو گیا تھا، جو ان کا ایک معاہدے یا ڈیل کے تحت ایک طے ہوا تھا سب کچھ، پھر حکومت اس سے کیوں بھاگ رہی ہے اور اس میں اب وہ کیا تبدیلیاں لانا چاہتی ہے؟ تو یہ تو مولانا فضل الرحمان کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے کہ وہ تو PTI کے ساتھ ڈیل کرواتے پھر رہے تھے اور بڑے ڈیل میکر اور بروکر بنے ہوئے تھے، ان کے تو اپنے ساتھ جو معاملات طے ہوئے وہ ان کی پابندی نہیں کروا رہے، اور جناب اب ڈرامے کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب ہم دوبارہ لانگ مارچ کریں گے، ڈی چوک جائیں گے۔ تو ایک طرف آپ ڈی چوک اور لانگ مارچ جانے کی دھمکیوں پر تنقید کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے 26 جو نومبر کا
डी चौक एहतजाज था, उस पर तनकीद की कि जनाब ये रोज़ ही एहतजाज करने चल पड़ते हैं, तो आप भी तो रोज़ ही धमकी देने चल पड़ते हैं, फिर रोज़ डील कर लेते हैं, फिर धमकी देते हैं, फिर डील कर लेते हैं। और आपने समझ लें कि पूरी अपोजिशन को गैर मकबूल बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। ना आप ठीक तरह से अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं और ना आप हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, और आपके इस किरदार और इस रवैये की वजह से जो सियासी बेयकीनी है उसमें कमी आने की बजाय मज़ीद इजाफ़ा ही होता चला जा रहा है। अब देखना यह है कि ये जो आप नया ड्रामा करने जा रहे हैं इसका आखिरी राउंड क्या होता है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि जो PTI है वो अब एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनाने जा रही है, जिसमें जो GDA है, पीर साहब पगारा हैं, और जो अंदरून सिंध की अहम सियासी शख्सियात हैं, अरबाब गुलाम रहीम हैं, जुल्फ़कार मिर्ज़ा हैं, और जो बहुत से कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हैं इन जमातों के, वो सब भी शामिल होंगे। बलूचिस्तान की जो तरक्की पसंद पार्टियां हैं वो भी शामिल होंगी, जो अख्तर मैंगल हैं वो भी शामिल होंगे, और जो बाकी पंजाब में ख़ास तौर पर जो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नई पाकिस्तान पार्टी है वो भी शामिल हो सकती है, अवाम पाकिस्तान पार्टी। आज उन्होंने बड़ा वाज़े और दो टोक ऐलान किया है और कहा है कि कुर्सी बचाने के लिए डी चौक पर गोली चलाई गई। सरगोदा में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि अडयाला जेल में बानी PTI के साथ मुलाकात के लिए तैयार हूँ। मुस्लिम लीग नून का वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दफन हो चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बंद गली में खड़ी है, रियासत अपने शहरियों पर गोली नहीं चलाती, कुर्सी बचाने के लिए डी चौक में गोली चलाई गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने मज़ीद कहा कि कौम हुक्मरानों और सिस्टम से मायूस है, जबकि मिड टर्म इंतखाबात मसाइल का हल नहीं। उनका ये भी कहना था कि नून लीगी सदर नवाज शरीफ को भी फ़ैसला करना होगा कि उन्होंने अब क्या करना है। आइन और कानून की पासदारी ही मसाइल का हल है। तो नाज़रीन, आप देखेंगे बहुत जल्द कि यूँ ही हम पहले भी आपसे कह चुके हैं, अब एक बार फिर आपको कह रहे हैं कि यूँ ही जो मौजूदा बाइडन सरकार है, जो लंदन प्लान की और साइफ़र केस की सरपरस्त थी, सबसे बड़ी मेन सहूलतकार थी बाइडन हुकूमत, यूँ ही वो रुखसत होगी बड़े तब्दीली आ जाएगी पाकिस्तान के हालात में, ख़ित्ते के हालात में, और अमेरिका से जो दबाव आता है या दबाव आया था इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें ट्रंप जो है वो न सिर्फ उस तरह का मनफी दबाव नहीं डालेंगे बल्कि इमरान खान के हवाले से पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे, क्योंकि उनका इस खित्ते के लिए, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए उनका नुमाइंदा है ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो मुसलसल ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी इन टच है, और इसके जो ट्वीट्स हैं वो भी आते रहते हैं, और उनमें वो बरमला उसने डी चौक कत्लेआम की भी मजम्मत की, PTI के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की, इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की भी मजम्मत की, 26वीं आइनी तरमीम की भी उसने मजम्मत की। तो ये समझ लें कि वो सबसे ज़्यादा अहम ब्रीफिंग देने वाले हैं पाकिस्तान के अमूर पर, अफ़गानिस्तान के अमूर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को। सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास जो दूसरा सोर्स है सबसे बड़ा हमारे मुल्क के हवाले से राय लेने का या यहाँ पर अपने जो पॉलिसी है उसको नाफिज करने का, वो सऊदी वलीयत शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है, और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का भी इमरान खान के बारे में बुशरा बीबी के हवाले से और इमरान खान के हवाले से उनका पैगाम आ चुका है, खैरियत दरियाफ़्त की है एक बार फिर उन्होंने, हमने साबिक़ा वीडियो में आपको बताया था। और इमरान खान का ये बयान भी रिकॉर्ड पर है जिसमें उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि जनाब जब मुझ पर हमला हुआ वज़ीराबाद में तो सबसे पहले जिसकी टेलीफोन कॉल मुझे आई वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान थे। तो कितनी उनको फ़िक्र है इमरान खान के हवाले से भी और पाकिस्तान के अवाम के हवाले से भी, जिनकी 70 से 75% तादाद इमरान खान की सपोर्टर है, और जो सऊदी है और जो चीन है वो पाकिस्तानी राय आमा जिसके ख़िलाफ़ हो वो उसके साथ नहीं जाते। ये उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम में सऊदी अरब और चीन को मुल्क का, रियासत का दोस्त समझा जाता है बड़े पैमाने पर, और वो इस तासुर को कभी भी ख़त्म नहीं होने देते, क्योंकि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, अमेरिका हुकूमतों की सरपरस्ती करता है, इसलिए कभी पाकिस्तान में अमेरिका के हवाले से मस्बत जज्बात कुछ बेहतर हो जाते हैं और कभी
منفی جذبات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے حکومت وقت کی بعض اوقات ایسی حکومت کی بھی سپورٹ کی جاتی ہے جسے عوام میں مقبولیت حاصل نہیں ہوتی اور ناجائز اور بہت زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے، لیکن سعودی عرب اور چین ایسے مواقع پر چپ ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ناجائز مسلط حکومت کی پھر بہت بڑے پیمانے پر نہ تو مالی امداد کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاکستان کا پھر اس دوران دورہ کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ محترمہ بشرا بی بی نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے، جہاں انہوں نے گفتگو کی آج، کہ جناب انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی انہوں نے بڑی محتاط گفتگو کی ہے۔ جو گفتگو انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس میں کی ہے وہ نہیں کی۔ لازمی بات ہے انہیں عمران خان کی طرف سے پیغام دیا گیا ہوگا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم وہ سارا سچ سامنے لا سکیں جو ہم تک پہنچ گیا ہے، اس لیے ہم جب مناسب وقت آئے گا تو ڈی چوک میں جو کچھ ہوا، جو بشرا بی بی کے ساتھ ہوا اور جو ڈی چوک میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ ہوا اور جو کچھ زیادتیاں کی مرکزی قیادت نے، جو خیبر پختونخوا حکومت نے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے، اور خاص طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں نے، ارکان اسمبلی نے اور ٹکٹ ہولڈرز نے جو کردار ادا کیا، جس طریقے سے پیچھے ہٹ گئے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، اس سب کا حساب لیا جائے گا، لیکن وقت آنے پر۔ بشرا بی بی اسلام آباد دھرنے میں جاں بحق ہونے والے تاج الدین کے گھر گئی تھیں اور انہوں نے تاج الدین کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خان کے لیے نکلنے والوں کو میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ میں وہاں اکیلی تھی، وہ ڈی چوک زبردستی خالی کروا رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پر رات 12:30 بجے میں اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی، میں وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا، میں نے سب کو کہا تھا مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا۔ بہت سے لوگ گواہ ہیں، جو لوگ روڈ خالی کروا رہے تھے وہ بھی گواہ ہیں، جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو میری گاڑی پر سیدھی فائرنگ کی گئی۔ باقی قافلہ بعد میں آیا۔ بشرا بی بی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا شہداء کے گھر جانا ہے، ورکرز بانی کے نام پر شہید ہوئے ہیں، شہادتوں کی وجہ سے بہت تکلیف میں بھی ہوں، قائد بھی، عمران خان بھی تکلیف میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پٹھانوں نے ہمیشہ غیرت مندی کا ثبوت دیا۔ بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پنجاب کی جو قیادت ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کو ایک اجلاس میں 7 بار بے غیرت کہا، تو یہ انہوں نے غلط بھی نہیں کہا۔ اس حوالے سے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔